ناظرین اکرام، آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے، جو افغانستان کے دارالحکومت کابل کے بش بازار میں امریکی شاپنگ پر نکلے طالبان سے متعلقہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی گلیوں والے کابل کے بش بازار میں آپ کو زیادہ تر امریکی و نیٹو افواج کا دفاعی سامان ملے گا۔ یہ سامان یہاں کام کرنے والے کنٹریکٹرز اپنا پروجیکٹ ختم ہونے پر انتہائی کم داموں پر فروخت کر دیا کرتے تھے، اور ایسا سامان بگرام ایئر بیس سے یہاں آیا تھا۔ ایک چھوٹی سی گلی سے شروع ہونے والا یہ بازار پہلے فروش گاہ آریہ کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن پھر امریکہ کی آمد اور اس کے امپورٹڈ سامان کے بعد یہ بش بازار کہلانے لگا۔ فوجی کپڑے، ٹیکنیکل یونیفارم، جوتے، جنگ کے دوران سپاہیوں کے زیر استعمال رہنے والی میڈیکل کٹس، سرچ لائٹس اور بلٹ پروف جیکٹ سے لے کر رائفل اور بندوقوں کے تیل، میگزین ہولڈرز اور مخصوص گلاسز تک یہاں سب بکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ جوسز، بلینڈرز اور الیکٹرانک مشینیں بھی دکانداروں کے پاس ہوتی ہیں، جنہیں وہ میڈ ان امریکہ کہہ کر بیچتے ہیں۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ چوری شدہ نیٹو کنٹینرز کا سامان بھی یہاں سے مل جاتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بنا ٹیکس کے سستے داموں بکنے والے سامان کو یہاں مقامی ہی نہیں غیر ملکی بھی خریدتے پائے جاتے ہیں۔ ان اشیاء کے علاوہ یہاں برانڈ کے جوتے $20 سے $45 کے مل جاتے ہیں۔ 2014 اور 2015 کے بعد جب امریکیوں نے اپنا سب کچھ یہاں لپیٹنا شروع کیا تو بازار میں اشیاء مہنگی بکنے لگی، کیونکہ سپلائی کم ہوتی جا رہی تھی۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ایک دوست صحافی نے اس بازار کا وزٹ کیا اور اپنی آپ بیتی مجھے سنائی، جو آپ کی نظر ہے۔ ایک طالب علم بندوق پر لگانے والی دوربین لے جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھنے میں تو یہ چینی لگتی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کس ملک کی چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم امریکی چیز کو ترجیح دیتے ہیں، اس کی کوالٹی کی وجہ سے۔ پھر وہ بولا، اصلی نہیں ملی تو اسی سے گزارا کروں گا۔ اس طالب نے بتایا کہ ہمارا تعلق صوبہ بدخشاں سے ہے۔ ابھی یہ گروپ وہیں تو تھا تو اگلی دکانوں پر ہمیں طالبان کا ایک اور گروپ ملا، جس نے کہا کہ ہم اپنی کٹ کا ضروری سامان لینے آئے ہیں، اور ہم پہاڑوں میں جاتے ہیں تو پانی کی بوتلیں اور جیکٹس اور ورزشی سامان اور جوتے چاہیے ہوتے ہیں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں امریکی سامان مل جائے۔ لگتا تھا بازار میں آج طالبان ہی شاپنگ کر رہے ہیں۔ وہیں ایک اور گروپ آیا۔ ایک طالب علم نے روسی رائفل اٹھائی تھی اور اس کا سیفٹی کیچ آف تھا۔ میں نے اس سے کہا، اسے تو آن کر دو، بندوق کی سیفٹی آف دیکھ کر تو ڈر کسی کو بھی لگ سکتا ہے۔ تو جواب ملا، ابھی خطرہ ہے، اس لیے میں نے اسے آف رکھتا ہوں۔ خیر، میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ طالبان کو مختلف جوتوں کے برانڈز کے نام بھی یاد تھے، اور میرے لیے یہ بات باعث حیرت تھی کہ یہ امپورٹڈ اور برانڈڈ کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں۔ ان مارکیٹس میں یہاں دیگر اشیاء بہت مقبول ہیں۔ وہیں سر فہرست M65 جیکٹ بھی ہے، جو اب اصلی بہت کم ہی ملتی ہے۔ میں نے مجاہدین کے دور میں اور پھر طالبان کے زمانے میں مشہور ہونے والی M65 جیکٹ دیکھی تو میں نے پوچھا، کیا یہ اصلی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، اب اصلی نہیں ملتی، یہ پرانی ہے۔ یہ جیکٹ دراصل 1965 میں امریکیوں کے لیے ڈیزائن ہوئے تھے اور آج بھی استعمال کی جا رہی ہیں۔ اگرچہ بعد میں امریکہ نے اسے بنانا تو بند کر دیا تھا، لیکن اس سے ملتے جلتے ویژن بھی بنتے رہے ہیں۔ اگر آج بھی آپ اسے لیں تو یہ سیکنڈ ہینڈ بھی $8,000 سے $10,000 تک ملے گی۔ بازار سے نکلتے ہوئے پھر ایک نوجوان طالبان ٹکرائے، جنہوں نے بتایا کہ ہم ابھی منگل کی شام پنجشیر سے لوٹے ہیں اور اب اپنی کٹ کے لیے سامان خرید رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، وہاں حالات کیسے ہیں؟ تو جواب ملا، سب ٹھیک ہے، ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ وہیں قریب کھڑے پنجشیری دکاندار نے ان کے جانے کے بعد مجھ سے کہا، آپ کیسے صحافی ہو، خود پنجشیر جانا، ان سے کیا پوچھتے ہو؟ میں نے کہا، کیا آپ جا سکتے ہیں؟ تو بولا، نہیں۔ تو میں نے جواب دیا، بتائیں، جب آپ نہیں جا سکتے تو ہمیں کون جانے دے گا؟ بش بازار میں اب امریکی کم اور چین کا سامان زیادہ بکتا ہے۔ کچھ لوگ تو پہچان لیتے ہیں، لیکن کچھ اصل کو ہی نقل سمجھ کر خرید کر خوش باہر نکل جاتے ہیں۔ اور میں واپس ہوٹل لوٹا تو صبح سویرے ناشتے کے ہوٹل میں بونچال ختم ہو چکا تھا۔
بڑی بڑی گاڑیوں میں کتریوں کا سامان لادا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کتری جا رہے ہیں؟ تو جواب ملا نہیں، بلکہ ایئرپورٹ شفٹ کر رہے ہیں تاکہ وہاں کام کریں اور فلائٹوں کی پروازوں کا انتظام کریں۔ ناظرین اکرام، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سارا دن یہ اطلاعات ملتی رہی کہ احتجاج ہو رہا ہے، اور ریلی میں 20 خواتین نکلیں اور طالبان نے فوٹیج ڈیلیٹ کروائی، اور بدخشاں میں بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ ایسے کچھ انالیسس ہیں جو میرے ایک دوست اسکندر کرمانی نے مجھے بتائے۔ ابھی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کابل میں حالات کس طرح اور کس طرف جا رہے ہیں۔ طالبان نے اپنا کنٹرول مکمل حاصل کر لیا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ان کی شاپنگ اور ان کی دلیری سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب آئندہ کم از کم 5 دہائیوں تک تو کسی غیر ملکی کو یہاں آنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔